السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان کے مہینے میں سستی اور کاہلی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور رمضان کے مہینے کی تمام خیر و برکات اور رحمات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مستفید فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو ان رمضان کے ایام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے جن کی گردنوں کو آزاد کیا جائے گا۔ آج ہمارا دوسرا درس ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلے درس کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں جو مین چیز تھی وہ تھی کہ کھانے پینے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری چیزیں تھیں جو احکام تھے ہم نے الحمدللہ پڑھے۔ اس کے بعد دوسری چیز تھی کہ منی کے خارج ہونے سے، منی کے خارج ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں ہم نے 2-3 مسئلے پڑھے تھے الحمدللہ۔ اب جو ہے ایک مسئلہ ہم کو منی والے جو مسائل ہم نے پڑھے تھے، ایک مسئلہ باقی ہے ہم کو پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ دوسرے مسائل کی طرف جائیں گے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ هل على من انزل بمباشرة او تقبیل ونحوهما کفارہ، کہ یہ شاید مسئلہ کل میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر بھول گئے ہوں گے تو پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ کسی انسان نے جماع کے بغیر مباشرت کی، بوس و کنار کیا لیکن جماع نہیں کیا، اور منی کا خروج ہو گیا، منی کا انزال ہو گیا، تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، روزہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی تعلق سے ہمارے پاس ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ حکم من کرر النظر حتی انزل، کہ انسان کا، روزے دار کا کسی ایسی چیز کی طرف بار بار دیکھنا جس کی وجہ سے، بار بار دیکھنے کی وجہ سے اس کا انزال ہو جائے، یعنی اس کی منی خارج ہو جائے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت جو ہے کم مسائل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے کوئی انسان بہت زیادہ کمزور ہو تو اس کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل ہوتے ہیں اس لیے اہل علم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کوئی انسان اگر بار بار اپنی نظر کسی کی طرف جو ہے کرتا ہے، پہلی نظر تو معاف ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن بار بار کنٹینیو دیکھنا اور دیکھنے کی وجہ سے منی کا خروج ہو جائے تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت اس قول کی قائل ہے، یعنی جس نے اس کو قول کہا ہے، اور علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو سعودی کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، سعودی کی مستقل فتویٰ کمیٹی نے بھی جو ہے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ جس نے بار بار دیکھا، مطلب کسی کی طرف، عورت ہے تو مرد کی طرف، مرد ہے تو عورت کی طرف، یا کہ تصویر یا کوئی بھی ایسی چیز، اور اس کی وجہ سے اس کا انزال ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ تو کہتے ہیں روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جو جماع کی طرح ہو، بلکہ اس نے صرف دیکھا، اور دیکھنے کی وجہ سے جو ہے اس نے کوئی حرکت وغیرہ کچھ بھی نہیں کی، ایسے ہی منی انزال ہو گیا، تو اس نے جو نظر کی وہ تو حرام ممنوع چیز ہے، اس کو گناہ ملے گا، لیکن چونکہ اس جو منی خارج ہوئی اس میں اس کا کوئی یعنی دخل اندازی نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو ہے اس قول کے بھی جو ہے بعض اہل علم ہیں جو اس قول کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک انسان ہے، اور یہ مسائل آتے ہیں بہت سارے،
کہ حکم من انزل بتفکیر مجرد عن العمل، کہ ایک انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا رہے اور سوچتے سوچتے اس کی منی خارج ہو جائے. جیسے بہت سارے لوگ ذہنی طور پر ایسے خیال جو ہے سوچتے ہیں اور ایسے مریض ہوتے ہیں، اصل میں وہ ان کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو ہے جب تفکیر یعنی سوچتے ہیں اس چیز کی طرف شہوت کے بارے میں، تو سوچنے کی وجہ سے بھی ان کی منی خارج ہو جاتی ہے، سوچنے کی وجہ سے بھی منی خارج ہوتی ہے. تو اور اس چیز سے منی خارج ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہو. دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ کسی انسان نے بہت زیادہ غلط راستہ استعمال کیا ہو، جیسے جو ہم کل پڑھے تھے مسئلہ استمناء بالید، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے منی خارج کرنا. تو جس انسان کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہو جائے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی یہ چیز اس کی منی بھی ایسے خارج ہو سکتی ہے، جیسے جو پہلے والا مسئلہ پڑھے اور اسی طریقے سے یہ مسئلے میں. تو علماء کہتے ہیں کہ جو انسان محض سوچے لیکن کوئی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، تو جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اس تعلق سے انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث 6664 اور صحیح مسلم کی حدیث 127 بطور دلیل جو ہے پیش کی ہے کہ اس میں کیونکہ انسان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کام کی وجہ سے جو ہے اس کا روزہ جو ہے ٹوٹے اور اس پر حکم لاگو ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6664 یعنی 666 اور 64. تو یہ بات جو ہے اہل علم نے بیان کی ہے. اور اس میں جو یہ صحیح بخاری والی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم. اللہ عز و جل نے میری امت کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا ہے جن کا صرف دل میں وسوسہ گزرے. تو چونکہ یہ اس نے صرف سوچا تھا، کیا نہیں ہے، اس نے صرف سوچا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دل کی وسوسے کو معاف کر دیا ہے تو اس لیے ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور یہ دلیل مضبوط ہے. یا دل میں اس کے کرنے کی خواہش پیدا ہو مگر اس کے مطابق عمل نہ کرے اور نہ ہی بات کرے، نہ ہی وہ ایسا کوئی عمل کرے، نہ کوئی ایسی بات کرے، تو پھر اس کا جو ہے گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ اصل میں انہوں نے صحیح بخاری کے اندر جو ہے قرآن کریم کے آیات کی تفاسیر کتاب التفسیر کے اندر تفسیر بھی بیان کی ہے بعض آیات کی. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اس قسم کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جو غلطی سے تم کھا بیٹھو، جو تم غلطی سے یعنی کر بیٹھو. تو اب اس میں کوئی جو ہے یہ ایک طرح کی جو ہے غلطی ہے. پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے تو بطور دلیل امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، اور فرمایا کہ بھول چوک میں مجھ پر مؤاخذہ نہ کرو، میری پکڑ نہ کرو. تو یہ ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ جو ہے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور آتا ہے جو مسئلہ بہت زیادہ جو ہے پیش آتا ہے خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ کہ حکم من نام فاحتلم فی نہار رمضان. اس انسان کے روزے کا کیا حکم ہے جو روزے کی حالت میں دن میں سوئے اور سوتے وقت احتلام ہو جائے. احتلام کہتے ہیں یعنی انسان سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے اسے ایسا محسوس ہو کہ وہ جماع کر رہا ہے کسی کے ساتھ، اور پھر جو ہے اس کی منی خارج ہو جائے. اور منی کب خارج ہوتی ہے؟ جب انسان کی شہوت ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو اگر ایک انسان جو سویا ہوا ہے اور سوتے وقت اس نے خواب کے ذریعے سے کسی اور چیز کے ذریعے سے اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ من نام فاحتلم فی نہار رمضان فصومہ صحیح، کہ جو انسان سو جائے اور پھر جو ہے اسے دن کے اندر یعنی یہاں روزے کی حالت میں سونا مراد ہے اور احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان سویا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس تعلق سے
احادیث اس تعلق سے جو ہے احادیث موجود ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب سویا ہوا ہے تو انسان کے جو ہے قلم اٹھا لیا. رفع القلم عن ثلاثة, 3 جو ہے لوگوں سے قلم اٹھا لی جاتی ہے. ان میں سے ایک کون سا ہے؟ ان میں سے ایک سونے والے, عن الناعم حتى يستيقظ, عن الناعم حتى يستيقظ. یہ والی حدیث میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے بتا دیتا ہوں, نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لی جاتی ہے, یعنی اگر وہ کوئی غلطی گناہ کرتے ہیں تو ان کی پکڑ نہیں ہوتی. یہ روایت آپ کو ابو داؤد کے اندر 4399 4399 کے اندر ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعن النائم حتى يستيقظ, اور سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. یعنی حالت سونے میں اس انسان سے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے, گناہ ہو جائے سوتے ہوئے, تو اس کا کوئی مواخذہ, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے, بعض لوگ اس مسئلے سے پریشان ہوتے ہیں, وہ ہے حکم خروج المضی من الصائم, روزے دار کی مضی کا خارج ہونا. مضی کہتے ہیں ایک ایسا, یعنی انسان کی شرمگاہ, مرد اور عورت کی شرمگاہ سے ایک لیسدار چپچپا ایسا پانی نکلتا ہے, جو انسان جب اس تعلق سے تفکیر سوچتا ہے یا اس طرح کا خیال کرتا ہے, یا میاں بیوی آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا نزدیک ہوتے ہیں, تو شرمگاہ سے ایک لیسدار چپچپا پانی نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہا جاتا ہے مضی. تو اگر مضی خارج ہو جائے تو کیا روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, مضی خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, مضی خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اور اس تعلق سے آپ نے حدیث سنی ہوگی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کی تکلیف تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی تکلیف تھی, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا. انہوں نے خود نہیں پوچھا, شرم محسوس کی, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھنے میں شرم کی, کسی دوسرے آدمی سے پوچھوایا. لیکن پوچھوایا کیوں؟ کیونکہ یہ ضروری مسئلہ ہے, اس سے ہمارے دین احکام کے مسائل کو معلوم کرنے کا ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ہے حرص ہمیں پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 132, اسی صحیح بخاری کے اندر 178 269 بہت ساری جگہوں پہ روایت موجود ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کنت رجلا مذاء, میں ایک ایسا شخص تھا جسے مضی کی شکایت, یعنی مضی جو ہے میری خارج ہو جاتی تھی. اور مضی یہ بہت سارے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فأمرت المقداد ان يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے سوال کریں. فسأله, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ الوضوء, اس میں وضو ہے, یعنی اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں تھا. جب غسل واجب نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. صرف اس تعلق سے کیا ہے کہ ہم کو وضو کرنا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کے جو ہے بیان کر کے جو باب قائم کیا ہے, وہ باب یہ قائم کیا ہے کہ اس بیان میں کہ شریعت کے مسائل معلوم کرنے کے لیے جو شخص شرمائے وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے بھی مسئلہ معلوم کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی معقول وجہ عذر کی وجہ سے اگر وہ شرمائے تو وہ جو اس کے اندر اتنی جو ہے شرم نہ ہو, وہ دوسرے سے معلوم کرا سکتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے معلوم کروائے. تو یہ جو ہے مسئلہ, اور یہ روایت جو ہے بہت, یعنی حدیث کی کتاب بہت کتابوں کے اندر آپ کو موجود ہے, آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ الحمدللہ ہمارا کلیئر ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ایک مسئلے کی طرف, الاستقاء, کہ روزے کے دوران اگر الٹی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. یہ مسئلہ بہت ہمارے یہاں بہت پیش آتا ہے. اس میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کے الٹی ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یعنی اس طرح کی باتیں ہیں. تو ہم کتاب و سنت کے تعلق سے جو ہے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ الحمدللہ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صرف آراء اور اقوال کو نہیں لیتے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی مسئلہ, اہل الحدیث کا یہ منہج ہے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے ثابت کرتے ہیں تو وہ اس قرآن اور حدیث کی دلیل کے طور پر جو ہے ثابت کرتے ہیں. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے تفصیل ہے. تفصیل کس چیز کی ہے؟ ایک ہونا ہے کہ اپنے آپ الٹی ہو جائے, انسان کچھ نہ کرے, انسان نے کچھ دخل اندازی نہیں کی, اس کو اپنے آپ الٹی ہو گئی, چاہے تھوڑی سی الٹی ہو, چاہے پیٹ بھر کے ہو جائے, چاہے ساری سحری نکال دے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کا روزہ صحیح ہے.
لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کے انگلیاں ڈال کر الٹی کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے ہمیں جو ہے یاد رکھنا ہے، اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ من استقاء متعمدا، جس نے جان بوجھ کر الٹی کی، فقد افطر، تو اس نے روزہ افطار کر لیا، وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاء، اور اس کے اوپر روزہ جو ہے قضا کرنا لازم ہے، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں۔ لیکن ایک انسان نے جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ اپنے آپ اس کو ہو گئی، قے غالب آ گئی اور الٹی ہو گئی، لا یفطر، تو اس کا روزہ واجب نہیں ہوتا، ولا شیء، روزہ افطار نہیں ہوتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا، ولا شیء علیہ، اس پر کوئی چیز نہیں، اس کا روزہ صحیح ہے۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی 720، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ضرأه قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسے الٹی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ الٹی ہو جائے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور وہ روزے سے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، تو اس پر کوئی قضا نہیں، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں۔ یعنی اللہ کے نے جسے قے آ جائے، جسے روزے کے دوران الٹی آ جائے، اس پر روزے کی قضا لازم نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، اور جو جان بوجھ کے الٹی کرے تو اسے روزے کی قضا کرنی، تو یہ اس جو ہے دلیل سے، ہماری اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی اگر اپنے آپ الٹی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کتنی بھی الٹی ہو، پیٹ بھر کے ہو، کتنی بھی ہو، کوئی مشکل نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جس نے جان بوجھ کے الٹی کی، چاہے پیٹ بھر کے ہو، چاہے کتنی بھی، اس کی جو ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور سنن ترمذی کی جو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لا کر کے باب قائم کیا ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کرنے والے کا حکم، جان بوجھ کر الٹی کر، یعنی روزے کے درمیان جان بوجھ کر الٹی کرنے والے کا حکم۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے جب الٹی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پیٹ بھر کے الٹی ہوئی تو تمہارا روزہ ختم ہو گیا، بیچارے اس کا روزہ جو ہے باطل قرار دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں۔ اور جو یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر بھی 1676 نمبر پہ موجود ہے، اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، کیونکہ جو الٹی اسے اپنے آپ ہو جائے، اس میں روزے دار کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور ایسی چیز پہ انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا مواخذہ ہی نہیں کیا، مواخذہ اور پکڑ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا۔ اب اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ الٹی کو روک سکے، نہ ہوگی تو اب کیا کرے گا؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری طاقت ہے۔ اب اس کی بس کی بات نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کیا کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر الٹی کی اس کے اوپر قضا ہے، اس کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کو جو ہے یاد رکھنا، اس چیز کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اہم مسئلے کی طرف، ٹھیک ہے، جو تیسرا ہمارے سامنے مسئلہ ہے اصل میں کہ یہ ہے کہ ہم جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مطلب ایک جیسی چیز ہے کہ اس چیز سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس تعلق سے بہت سارے مسائل شیخ بیان کرتے ہیں، بہت سارے مسائل جو ہے بیان کیے ان لوگوں نے تاکہ ہم پورے واقع، ورنہ ہم صرف جو ہے مختصراً شارٹ میں کیا سمجھتے ہیں، شارٹ میں ہم کو بتایا جاتا ہے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منی کے خروج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر الٹی کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض اور نفاس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دن کے اندر جمع کرنے سے روزہ لیکن اس کے تعلق سے جو احکام دوسرے مسائل ہوتے ہیں اس سے ہم کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ ابھی ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں کیا ہے کہ اس کے تعلق سے پھر مسائل ہیں، ان مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے، تو جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے الحمدللہ ہمیں بہت ساری معلومات ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس مسئلہ ہے خروج دم الحید والنفاس، حیض اور نفاس کی خون کا نکلنا، حیض اور نفاس کی خون کا نکلنا یہ بھی روزے کو کیا کر دیتا ہے، روزے کو باطل کر دیتا ہے، اگرچہ یعنی افطاری سے جو ہے تھوڑا پہلے ہی کیوں نہ ہو، جیسے ہی اگر حیض کا جو ہے خون یا نفاس کا خون جاری ہو گیا وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس بہن کو اس روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی، اس بہن کو بعد میں کرنی ہوگی۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ انہوں نے جو دن بھوکا پیاسا گزارا یا جتنا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اجر دے دے گا۔ ان اللہ لا یضیع
اجر المحسنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ بہت ہے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، اس لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. وہ خالق ہے، وہ اس چیز کے تعلق سے ہم سے زیادہ جو ہے علم رکھتا ہے. اور جو یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے، عورتوں کے جو مسائل ہیں، خون وغیرہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک زبردست سسٹم ہے. جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عورتوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کیا کہتے ہیں، حیض اور نفاس. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو عورتوں کو بہت زیادہ بیماریاں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خون کے ذریعے سے جو ہے بہت ساری گندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے جسموں سے نکال دیتا ہے اور الحمدللہ انہیں صاف اور طاہر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہمیں اس چیز کے تعلق سے جو ہے جیسے بہت سارے لوگ جو ہے نعوذ باللہ اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ ایسا ہمارے ساتھ ایسا کہ مردوں کے ساتھ ایسا کہ نہیں. اللہ سبحانہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو ہمارے حق میں فیصلے کیے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے. لا يسأل اما يفعل وهم يسألون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ نظام بنایا، جو کچھ قانون بنایا، جو کچھ معاملات طے کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو ہم کرتے ہیں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. لیکن اللہ چونکہ رب ہے، خالق ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم بنایا ہے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس پہ راضی ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہمارا پورا یعنی وہ مستقل موضوع نہیں ہے کہ ہم آپ کو حیض کی حکمتیں اور فوائد بتائیں، لیکن ایک بہت بڑی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم ماؤں بہنوں کی بہت ساری گندگی فاسد گندگی جو ہے نکل جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم، ان کا باڈی جو ہے صحیح سالم ہو جاتی ہے. اور اب آپ دیکھیں جن عورتوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، ان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے. وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مطلب کہ جو ہے علاج وغیرہ کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں انہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے ہمیں جو ہے یاد رکھیں. دوسری چیز یہ کہ حیض اور خون، حیض اور جو حیض کا خون ہے، یہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر تو اولادیں ہی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے جو ہے مطلب انسان کی تخلیق کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم آتے ہیں اس حکم کی طرف کہ حکم صوم من حاضت او نفست اثناء نہار رمضان، کہ اس عورت کا حکم جو عورت رمضان کے روزے کے درمیان حائضہ ہو جائے، یعنی اسے حیض آ جائے یا رمضان کے روزے کے درمیان اسے نفاس آ جائے. نفاس کہتے ہیں اس خون کو، حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورتوں کو مہینے کے مخصوص ایام میں، ہر مہینے کے اندر عورتوں کی عادت کے دن ہوتے ہیں، کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، زیادہ سے زیادہ ان کی مدت 15 دن ہے، اور کبھی مہینے میں 2 بار بھی ہو سکتا ہے. اس کے اور بھی جو ہے احکام ہیں، اور خاص کر کے بہنوں کو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے احکام دم الطبعیہ ایسے کر کے کچھ کتاب ہے، میں نام بھی بھول رہا ہوں، کہ وہ جو عورتوں کو جو خون نکلتے ہیں ان خون کے احکام کہ کیا کیا احکام ہے، تو کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے. تو آپ کو اس کے اندر آپ کو تفاصیل مل جائیں گی. تو حیض کہتے ہیں اس خون کو جو ہر عورت کو مہینے میں چند دن، یعنی کچھ مخصوص دن جو ہے عادت کے مطابق جو خون آتا ہے. اور حیض کے خون کی جو پہچان اہل علم نے بتائی ہے، اور یہ جو ہے ہم جو ہے ان مسائل میں بہت زیادہ جو ہے شرماتے ہیں. الحمدللہ شہر کی بہنیں اس مسئلے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتی ہیں، سوال کر لیتی ہیں، لیکن عموماً دیہات وغیرہ کی عورتیں کیسا بھی رہتا ہے وہ مطلب پوچھتی نہیں، شرما کے جاتا، اس میں غلط اقدام اٹھا رہی. حالانکہ یہ چیز ممنوع ہے. آپ جو ہے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے کپڑے، خون کے کپڑے جو ہے بیچتی تھیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتی تھیں کہ آپ ہمارے خون کو دیکھیے اور پہچانیے کہ کیا ہم پاک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. یعنی یہ جذبہ تھا صحابیہ کا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر جو ہے انہیں جو ہے مسائل بتا دی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں، جیسے فاطمہ بنت قیس کا ہے، اور بھی امہات المؤمنین کا جنہیں استحاضہ کی بیماری تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کی. اس لیے ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. حیض کی خون کی جو علامات ہیں وہ علامات ہے، حیض کا خون دوسرے خون کی بنسبت گاڑھا ہوتا ہے، بہت زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، پتلا باریک نہیں ہوتا. نمبر 2، حیض کا خون جو ہے جب میں کسی عورت کو آتا ہے تو اس کو کمر درد، بیک پین وغیرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سر درد وغیرہ بھی بعض عورتوں کو
ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی علامات ہے۔ اسی طریقے سے حیض کی خون کی ایک علامت یہ ہے کہ اس خون کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس خون کے اندر بدبو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی علامت جو اہل علم نے بتائی وہ یہ ہے کہ حیض کا خون جو ہے یا تو بہت زیادہ سرخ ایک دم ریڈ رہے گا، یا ریڈ بلیک یعنی مطلب بلیک مائل سرخی مائل رہے گا۔ تو یہ خون جب کوئی عورت دیکھے تو سمجھ لیجیے کہ یہ خون کس کا ہے، یہ خون حیض کا خون ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر خون ایسا ہے جو پتلا ہے، بدبو نہیں ہے اور زیادہ ریڈ یا بلیک مائل نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ فاسد خون ہے، وہ فاسد خون ہے، خراب خون ہے، پھر وہ جو ہے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اور یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے۔ عموماً عورتوں کو جو ہے علامات اور پہچان نہیں معلوم ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اس لیے میں نے یہ مسائل بتا دیے۔ خیر، اب ہم پڑھتے ہیں کہ ایک عورت کو اگر روزے کے درمیان حیض آ جائے یا نفاس آ جائے فقد فسد صومها ويلزمها قضاؤه، تو اس عورت کا جو ہے روزہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اس روزے کی قضا ہے۔ اب وہ جو ہے رمضان کے بعد جو ہے اس روزے کی قضا کرے گی۔ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے 304، اور صحیح مسلم کے اندر 80 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 304، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر مسائل کے اندر رہنمائی کی ہے۔ تو حدیث نمبر 304 جو ہے مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عیدگاہ کی نماز پڑھنے کے بعد عورتوں پر گزرے اور کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن فإنی أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحادم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها۔ لمبی حدیث ہے، اگر اس حدیث کو ہم جائیں گے تو مطلب جو ہے اس حدیث کو ہم سمجھنا چاہیں تو پورا 1 گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا۔ ہم صرف جو اس کے آخر جو محل استشہاد ہے اس جملے کو لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورتوں کو جو ہے حیض نہیں آتا؟ جب عورتوں کو حیض آتا ہے تو وہ جو ہے نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی، کیا یہ بات معلوم نہیں ہے؟ تو جو ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ قلنا بلا یا رسول اللہ، کہ کیوں نہیں، اللہ کے قلنا بلا، کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ہے اگر روزے کے درمیان دوران، چاہے وہ جو ہے ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو، اگر افطاری سے پہلے مطلب حیض کا خون آ جاتا ہے یا نفاس کا خون، تو پھر جو ہے وہ عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اب جو ہے اس کے تعلق سے اور مسائل ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک عورت جس کو دن کے کسی حصے کے اندر حیض آیا، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ تو فاسد ہو گیا حیض کی وجہ سے اور نفاس کی وجہ سے، لیکن کیا جیسے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ ظہر یا عصر میں ایسا ہوا، تو کیا اب وہ عورت جو باقی دن کا حصہ ہے، جیسے مثال ظہر میں کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے یا عصر میں کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، تو جو دن کا باقی حصہ ہے، باقی حصے میں وہ کھائے پیے گی یا کھانے پینے سے رک جائے گی؟ اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ یہ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں، ان کا جو ہے علم حاصل کرنا، بہت سارے لوگ اس میں جو ہے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ علماء کہتے ہیں کہ من فسد صومها بخروج دم الحیض او النفاس فإنه لا يلزمها امساک باقی اليوم، کہ جس عورت کا حیض کے خون یا نفاس کے خون کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے، اس کے اوپر باقی دن کھانے پینے سے رکنا واجب نہیں ہے، باقی دن جو ہے کھانے پینے سے رکنا واجب نہیں ہے، یعنی ابھی عورت جو ہے وہ کیا ہے، وہ کھانا کھا پی سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا، اس تعلق سے ایک اور روایت صحیح بخاری کی، میں آپ کو حدیث نمبر بتا دیتا ہوں، آپ لوگ حدیث نمبر نوٹ کر لیجیے اور حدیث نمبر پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 321 نمبر پر پہلی روایت جو ہم پڑھے وہ 304 تھی، 321 نمبر پر دوسری ایک جو ہے، ہاں یہ حدیث بیان کرنا بہت ضروری تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے میں بھول گیا، میں یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا،
اما عائشہ یہاں پہ جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اور کچھ دن پہلے کسی بہن نے بھی شاید سوال کیا تھا یہ کہ حیض کے دوران جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی تو قضا کا حکم نہیں ہے، ان کی قضا کا حکم نہیں ہے، یعنی ان کو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی قضا کرو، ان کو واپس پڑھو، لیکن روزوں کی قضا کا کیوں حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مفتیہ تھی، بہت بڑی مفتیہ تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب کسی مسئلے میں پھنستے یعنی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فتویٰ طلب کرتے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو علم سکھاتی تھی، خصوصی طور پر آپ کی بانجی عروہ بن زبیر جو کثرت سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے صغار صحابہ اور بڑے بڑے صحابہ نے بھی آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں قرآن کریم کی 10 آیتیں نازل فرمائیں جو تا قیامت پڑھی جائیں گی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پاک دامنی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، میں پاک ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر کرے گا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شان کے اندر آیتیں نازل کر دے گا، اس تعلق سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بھی اس چیز پر فخر تھا، اور یہ بہت بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر کسی کی پاک دامنی، کسی کی برات کا بیان کرے، یہ اس سے بڑھ کر اور شرف اور عزت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عالمہ، زاہدہ، فقیہہ تھی، اور بہت بڑی سخی تھی، بہت زیادہ سخی تھی۔ آپ کی جو ہے نا حضرت اسماء، جن کی کل ہم حدیث پڑھتے ہیں، حضرت اسماء بھی جو ہے بہت سخی تھی، لیکن دونوں کی سخاوت میں فرق تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت یہ تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آتا فوراً سخاوت کر دیتی، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جمع کر کے پھر سخاوت کرتی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کو قصہ معلوم ہوگا کہ غالباً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی دینار اور درہم جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دیے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن ختم ہونے سے پہلے وہ سارے مسکینوں اور غریبوں کے اندر بانٹ دیے۔ تو بریرہ نے آپ کو کہا کہ اے ام المومنین، آپ نے اپنی افطار کے لیے کوئی چیز نہیں خریدی، اپنے افطار کے لیے کوئی چیز خرید لیتی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ سے کہا کہ آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری سوچ اور ہماری جو ہے سمجھ ہے وہ کیا ہے کہ جتنا بھی آئے اس کو جمع کرو، خرچ نہیں کرو۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ اس کے الٹ تھا۔ وہ لوگ جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا تھا، مال و دولت آ جاتی تھی، تو وہ اس فکر میں آ جاتے تھے کہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آزمائش نہ لے، فوراً اس کو صدقہ کیا کرتے، جیسا کہ آپ نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ سنا ہوگا، جو عراق کے گورنر تھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا۔ جب جو ہے انہیں جو ہدیے کے طور پر کئی جو ہے دینار اور درہم دیے گئے تو وہ رونے لگے۔ تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایسا مسئلہ ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج دنیا میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ تو میاں بیوی نے مل کے ان پیسوں کو شام سورج غروب ہونے سے پہلے تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے آخرت کے تعلق سے قربانی تھی کہ صحابہ اکرام نے ہمیشہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، اور ہم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی جو ہے یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ کسی عورت نے کہا کہ قالت لی عائشہ، کہ اے عائشہ یہ کیا بات ہے کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ عورت نمازوں کی قضا نہیں کرتی، روزے کی قضا کرتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کان یصیبنا ذلک علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان مسائل سے دو چار ہوتے تھے، یعنی ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آتے تھے۔ فنؤمر بقضاء الصوم، تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا گیا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے صرف روزے کی قضا کا حکم دیا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا، اس لیے شریعت نے جتنا حکم دیا ہے ہم اتنا کریں گے، اس لیے شریعت نے ہمیں جتنا حکم دیا ہے ہم اتنا کریں گے۔
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کر کے یعنی باب قائم کیا ہے اس بارے میں کہ حائضہ عورت نماز قضا نہ کرے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ جو ہے عجیب تھی، ایک ایک حدیث سے کئی مسائل جو ہے آپ مستنبط کرتے ہیں، کئی دلائل، اور اسی حدیث کو دوسری جگہ لا کے یہ ثابت کریں گے، کیا ثابت کریں گے؟ یہ ثابت کریں گے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا کرے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بہت بڑی فقاہت اور ذہانت تھی، جبکہ بعض لوگوں نے اور ان میں سے جیسے بعض ہمارے حنفی بھائیوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فقی نہیں تھے، وہ صرف محدث تھے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر فقہ دیکھنی ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فقہ جو ہے، جو انہوں نے باب باندھے ہیں احادیث کے اندر، کتاب کے اندر جو باب چیپٹر باندھے ہیں، اگر کوئی انسان امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیپٹر قائم کیا اسی کو اگر یعنی دھیان دے دے تو اسے امام بخاری کی سمجھ میں آ جائے. اور بسا اوقات آپ دیکھیں گے بخاری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے الگ، اور اس کے تعلق سے حدیث ایسی لائے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں کہ اس حدیث کا اس باب کے تعلق سے کیا تعلق ہے. ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے، ظاہری طور پر ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کہ اس میں اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے. لیکن جب ہم اہل علم کی شرح کو دیکھیں گے کہ تو تب ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کا پتہ چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کس قدر ان کا جو ہے فقہ کی کتنی مضبوط اور کتنی گہری تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اس حدیث سے جو ہے استدلال کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے استادوں میں سے کسی استاد نے کہا تھا لیکن لو کان فی زمن الصحابہ لکان آیۃ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو ایک نشانی ہوتے، تو ایک نشانی تھے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کے استادوں نے آپ کی اتنی تعریف کر دی ہے، بعد نے کہا کہ ہم نے آسمان و زمین کے نیچے امام بخاری رحمہ اللہ جیسا عالم نہیں دیکھا. خیر ہم جو ہے بات آئی تو آپ کو یہ چیزیں بیان کر دی. ہم جو مسئلہ پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ جو ہے عورتوں کو نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، روزے کی قضا کا حکم. یہ روزے قضا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی قضا کا حکم دیا ہے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے، جو مسئلہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا. جب جماع کے مسائل آئیں گے تو اس میں کفارے کے تعلق سے یہ مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بتا دوں گا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ شارٹ میں مسئلہ، اب جو مسائل ہیں اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، ہم شارٹ میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک آدمی جو ہے دن کے دوران سو گیا، سونے کے بعد اس کی آنکھ نہیں کھلی، نیند کا ایسا غلبہ رہا کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کی آنکھ کھلی، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، کوئی مسئلہ کوئی حرج نہیں. اب جو ہے اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے کہ ایک انسان جو مسلمان تھا، ٹھیک ہے، مسلمان تھا، لیکن دن کے دوران وہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا. دین کے دوران کیا ہو گیا؟ دین اسلام سے مرتد ہو گیا، یعنی دین اسلام سے پھر گیا. تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ جو دین اسلام سے پھر جائے گا تو جب اس کا اسلامی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ ہم روزے کی شروط میں سے کیا پڑھے تھے؟ الاسلام، العقل، البلوغ، اور دوسری چیزیں جو تو اسلام تو شرط ہے کسی بھی نیک عمل کے لیے. تو جب جو اسلام ختم ہو گیا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. اب جو ہے ایک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی روزے کے درمیان، یعنی روزہ اس نے رکھا ہوا ہے دن، اور دن کے درمیان وہ افطار کی نیت کر لے. افطار نہیں کر رہا لیکن افطار کی نیت کر رہا. افطار نہیں کر رہا لیکن افطار کی نیت کر رہا. کس چیز کی افطار کی نیت کر رہا؟ کہ میں روزہ کھول دوں. تو علماء کہتے ہیں کہ من نوا فی یوم من رمضان قطع صومه فإن علیہ القضاء وامساک بقیۃ اليوم. کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ روزہ ایک مستقل عمل ہے فجر کے طلوع سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک. ہمیں جو ہے اس میں نیت کو چینج نہیں کرنا، یہ ہماری نیت سورج غروب ہونے تک برابر قائم رہنی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد دن کے اندر اس نے نیت کو تبدیل کر دیا، نیت یہ کر لی کہ میں روزہ جو ہے توڑ رہا ہوں، میں روزہ توڑ رہا ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، کیونکہ یہ عمل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. فجر کے طلوع سے لے کر غروبی شمس تک عمل ہے، تو یہ عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، بیچ میں اس نے نیت کو ختم کر دیا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا روزہ پھر کیا ہو جائے گا؟ روزہ یعنی وہ روزہ اس کا جو ہے فاسد ہو جائے گا. فإن علیہ القضاء، اس کے اوپر رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنی ہے. وامساک بقیۃ اليوم، اور دن کا جو باقی حصہ اس میں کھانے پینے سے رک جانا. کسی بہن نے ابھی جو مسئلہ آیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس تعلق سوال کیا ہے کہ تو کیا قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟
لیکن قضا نماز پہلی بات تو یہ کام کو کرنی نہیں چاہیے، وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر مقررہ وقت پہ نماز فرض کی ہے. لیکن اگر کبھی قضا ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کرنا ہے، فوراً اس کو جیسے ادا کرنا، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے. یہاں پہ جو ہم مسئلہ پڑھے یہ مسئلہ کہ حیض کے دوران جو ایک عورت کی مخصوص ایام ہے، مخصوص ایام کے دوران 5 یا 7 یا 4 دن، جتنے بھی 3 دن ہیں، ان دنوں کے دوران جو اس عورت کی نماز چھوٹ گئی اس نماز کی قضا نہیں کرنی، اس نماز کی قضا نہیں کرنی ہے. اسی طریقے سے ایک عورت مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، 10 سال پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، 10 سال کی اس کی نماز گئی، اب اسے اللہ نے ہدایت دی تو اب جو ہے وہ پہلے کی توبہ کر لے گی، نمازوں کی توبہ کر لے گی، اور بعد میں جو ہے جب سے اس نے توبہ کی اس کے بعد نمازوں کی اوقات کی حفاظت کرے گی، اور جو نوافل ہیں نوافل کا اہتمام کرے گی، جیسے 12 سنت مؤکدہ ہیں، جو ہے چاشت وغیرہ کی نماز ہے، تہجد ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معاف کرے گا. ان کی قضا نہیں کرنی جس کو قضا عمری کہا جاتا ہے، جو کہ بدعت ہے. اب جو ہے یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، نیت سے مطلب ختم کرنے سے روزہ باطل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیت جو ہے، بعد اہل علم نے کہا کہ نیت رکن ہے روزے کا، اور بعد میں کہا کہ شرط ہے. تو جب شرط اور رکن نہیں پایا گیا تو پھر جو ہے وہ کیسے کیا کہتے ہیں وہ عبادت کیسے پھر ہوگی؟ جب نیت رکن یعنی رکن اور شرط نہیں پائی گئی تو پھر جو ہے وہ عبادت جو ہے نہیں مانی جائے گی. آپ نے بہن سوال کیا کہ ہم ریورٹڈ ہیں تو کیا ہمارا پہلے کی نماز کی حکم کیا؟ پلیز دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے محبت کی، آپ کو جو ہے ایمان کی دولت دی، یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے آپ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کو اس نعمت کے ملنے پر کثرت سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ اور دین اسلام سے، توحید سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں. ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں لیکن توحید نہیں ہے تو بیکار ہے. تو توحید کی نعمت، کچھ نہ ہو توحید ہے تو سب کچھ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی نعمت دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی نعمت اسلام سے پہلے یعنی حالت کفر میں چونکہ آپ کے اوپر نماز جو ہے اگر آپ پڑھتے تو بھی آپ کی نہیں مانی جاتی، ٹھیک ہے، کیونکہ شرط نہیں پائی جا رہی تھی. تو وہ نمازیں آپ کو قضا نہیں کرنی، وہ نمازیں آپ کو نہیں قضا کرنی ہیں، وہ نمازیں آپ کو قضا نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت آپ پہ نماز واجب نہیں ہوئی تھی. اب جو ہے ہم یہاں پہ پڑھتے حجامہ، جیسے حجامہ جس کو کہتے ہیں کپنگ، کیا کپنگ سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا؟ تو اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس نے روزے کے درمیان کپنگ کرائی تو اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا روزہ ہو جاتا ہے باطل. بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. اور اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب یہ ہے کہ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں حجامہ کیا اس کا روزہ افطار ہو گیا. دوسری حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا، آپ روزے سے تھے. تو اب جو ہے اس وجہ سے اختلاف ہوا. تو بعض نے کہا کہ وہ پہلی والی حدیث ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے. خیر، لیکن یہ ہے کہ احتیاط یعنی اختلاف سے بچنے کے لیے احتیاط یہ ہے کہ دن کے اندر حجامہ نہ کرایا جائے، اس کو رات تک کے لیے مؤخر کر دیا جائے، تو جو ہے ہم اختلاف سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے جو ہے بہتر. ویسے جو ہے دلائل کو اگر ہم دیکھیں تو مضبوط دلیل جو ہے یہ ہوتی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم جو ہے رات تک حجامہ کو مؤخر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جب تک دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے.